لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی تمام گناہوں سے، جو کچھ آج تک چھوٹی بڑی ہم سے ہوئی ہے، معاف کر دے ہماری تمام گناہوں کو۔ ہم مرید ہوتے ہیں پیر سید شاہ کمیل اشرف کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی اور ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، اور آپ کا دوسرا سلسلہ درجہ بدرجہ غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی، اور ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ دونوں جہاں کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ، ہم مرید ہوتے ہیں سلسلے اشرفیہ چشتیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلے اشرفیہ قادریہ میں۔ یا اللہ، بیعت ہماری قبول فرما، توبہ ہماری قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، نماز و روزے کی توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض اور واجبات کو پورا کریں، برائیوں سے ہمیشہ ہمیں بچانا، اور کل حشر کے میدان میں ہمارے پیر کے گھرانے میں، رسول خدا کے خاندان میں رسول کی شفاعت ہمیں نصیب کرنا۔ یا اللہ، بیعت ہماری قبول فرما، توبہ ہماری قبول فرما۔ پروردگار عالم، جتنے بھی اہل سلسلہ ہیں انہیں آفات ارضی و سماوی سے ان کی حفاظت فرما، اور کل میدان حشر میں جد بزرگوار کی شفاعت نصیب فرما، راہ مستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو صلاۃ و سلام پڑھ دیا جائے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، چند لمحات حضور شیخ المشائخ حضرت شیخ طریقت علامہ سید کمیل اشرف صاحب کے دعائیہ کلمات اختتامی۔ اب ہم لوگ تو دن رات بیماریوں میں پڑے ہوئی ہیں، کھانسی ہے، سینہ جگلا ہے، اور ساری خطابت سب کچھ آزمیہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو برادر عزیز نے جو عنوان اپنی تقریر کا بنایا تھا، اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا ہے۔ قد جاءکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آپ تفصیلی بحث سن چکے ہیں، تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہ کس نے کہا کہ نور آیا؟ سن چکے ہو کہ اللہ نے کہا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ نور خود روشن ہوتا ہے اور کسی روشن چیز کو بتایا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا۔ آفتاب روشن ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دیکھو آفتاب روشن ہے۔ تو جب ہمارے پیغمبر نور تھے تو آفتاب احمد دلیل آفتاب، نور کا چمکنا خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں روشن ہوں۔ کسی روشن چیز کو بتایا نہیں جاتا، لیکن ہاں ایک وقت ایسا بھی زندگی میں آتا ہے کہ بتایا جاتا ہے۔ میرے رسول جس وقت تشریف لائے تو دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ تو کاروبار والا آپ کا بھی انداز ہے، صبح کو جانے والا آفس اور پڑا ہوا سو رہا ہے، تو گھر والے اسے جگاتے ہیں کہ تم سو رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ آفتاب نکل آیا۔
تو معلوم ہوا کہ سونے والوں کو جگایا جاتا ہے. جب میرے رسول آئے تو دنیا گمراہی میں سو رہی رہتی ہے، تو پروردگار عالم نے خطاب کیا کہ تم سو رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ خورشید رسالت طلوع ہو چکا ہے. ایک بات اور سنو، اتنا تو ٹائم نہیں ہے مجھ سے، تو یہ بھی کہا گیا کہ لوگ سجدہ تعظیمی کو شرک کہتے ہیں، کسی نیک کام کو حرام کہتے ہیں، میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت ڈال دیجیے. یہ خود ایک بڑا عنوان ہے. اب اس میں کیا بولوں؟ رحمت کی بات ہے تو سن لو. میرے نبی نور ہیں، جان لو. ایک ہوتی ہے روشنی اور ایک ہوتی ہے تاریکی. ایک ہے ظلمت اور ایک ہے نور. ایک اندھیرا ہے، ایک روشنی ہے. اندھیرا اپنی دامن میں بہت سی بلاؤں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور روشنی سے انسان ان بلاؤں سے بچ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے لانٹین بنائی، بجلیاں روشن کی، ہم نے پیٹرو میکس بنائے. ایک انسان اندھیرے راستے سے چلا جا رہا ہے، ہاتھ میں اس کی ٹارچ ہے. اس نے سامنے جلایا تو ایک زہریلا بچھو بیٹھا تھا، کترا کے نکل گیا. دیکھو اس روشنی نے ایک بلا سے اس کو بچایا. اور آگے گیا تو کیا دیکھا؟ بیچ راہ میں سانپ بیٹھا. ٹارچ جلائی، دیکھا سانپ، کترا کے نکل گیا. دیکھو اس روشنی نے دوسری بلا سے بچایا. اور کسی وقت بیچ راستے میں کسی نے کنواں کھود دیا تھا، برسات کا سارا پانی اس میں بھرا تھا، اگر یہ اس میں کہیں جاتا تو ڈوب جاتا. جا رہا تھا، ٹارچ لگایا، دیکھا کنواں ہے بیچ میں، کترا کے نکل گیا. دیکھو کہیں ایک بلا سے یہ بچا، پھر دوسری بلا سے بچا، پھر تیسری بلا سے بچا. تو یہ ٹارچ، یہ گیس، یہ بلب، یہ سب ہمارے ہاتھ کا بنایا ہے. یہ مادی نور ہے. تو جب مادی نور دافع البلا ہو سکتا ہے تو جو نور الہی ہوگا وہ کیوں نہ دافع البلا ہوگا. اسی لیے ہم اپنی مصیبت میں اپنے آقا کو پکارا کرتے ہیں. اب ایک بات اور سنو. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد کا 2 واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک تو عید میلاد النبی کے سلسلے میں، اور ایک اور ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، مجمع بھرا ہوا تھا. یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی کامل تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی. اتنے میں ایک شخص آیا، دھوپ میں، جون کا زمانہ تھا، لوح میں آیا اور پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا. کنارے بیٹھ گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواب صاحب آپ کے مرید تھے، پنکھا چل رہے تھے. اس زمانے میں یاد کرو جب یہ بجلی کا پنکھا نہیں چلا تھا، 10 آدمی بیٹھتے تھے، 20 آدمی، تو تاڑ کا پتا رہتا تھا، اس کا بڑا پنکھا بناتے تھے اور ایک آدمی چلاتا تھا تو 20 کو ہوا لگتی تھی. نواب صاحب پنکھا چل رہے. اتنے میں ایک کی خیریت پوچھتے رہے تو وہ جو دھوپ میں آیا تھا، پسینہ چہرے سے ٹپک رہا تھا، اس نے کہا، حضرت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ ان کا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال کرنا ہے؟ کہا ہم ایصال ثواب غوث پاک کو یہاں سے پہنچا دیں تو ثواب ملے گا، اور ہم خواجہ صاحب کو یہیں سے ایصال ثواب پہنچا دیں تو ثواب ملے گا. ہم مخدوم کچوچا کو یہیں سے قرآن عظیم کی آیت پڑھ کر کے اور اس کھانے کے اس بھی سامنے رکھ کر کے سب کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں تو مخدوم کچوچا کی روح کو ثواب ملے گا. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ثواب ملے گا، غوث پاک کو بھی ملے گا، خواجہ کو کیا ہے تو خواجہ کو ملے گا، مخدوم کو کیا ہے تو مخدوم پاک کو بھی ملے گا.
جب آپ یہ کہہ چکے تب اس نے کہا حضور پھر اجمیر جانے کی ضرورت کیا ہے، یہیں سے فاتحہ پڑھا، بغداد جانے کی ضرورت کیا ہے، کچھوچا جانے کی ضرورت کیا ہے، یہیں سے ہم فاتحہ پڑھ لیں ثواب تو مل ہی جائے گا۔ آپ نے کہا تو میرے قریب آ، کٹر دیوبندی بیٹھا ہوا، اور دیوبندیوں کا بڑا بھاری ملک تھا۔ آپ نے کہا میرے قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس بات پہ تیرا ایمان ہے کہ جو بدعمال ہیں ان کی قبروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب کی برسات ہوتی ہے؟ کہاں جو برا ہے اور بدعمال ہے تو اس کی قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور کہا جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی قبر پر کہا اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ اس نے کہا آپ خاموش رہے، دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے پھر اس کا چہرہ دیکھا، کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم آئے تھے تو میں نے تمہاری پیشانی پہ پسینہ دیکھا تھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ ان کا حضور دھوپ سے آیا تھا میں تو پسینہ ٹپک رہا تھا گرمی کی وجہ سے۔ اور کہا اب؟ کہا ٹھنڈک معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ نواب صاحب پنکھا جل رہے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کیا بات ہے، اب ٹھنڈک لگتی ہے؟ کہا حضور اب تو ہوا لگ رہی ہے۔ کہا پوچھ نواب صاحب سے یہ پنکھا تجھ کو جل رہے ہیں کہ مجھ کو؟ یہ ہوا تیرے اوپر ڈال رہے ہیں کہ میرے اوپر؟ نواب صاحب کو جلال آیا کہ ساتھ کچھ یہ میرے گھر کی دربانی کرتے رہے یہ سب، اور میں ان کو پنکھا دلوں گا؟ میں آپ کا مرید ہوں، پنکھا میں آپ کو جھل رہا ہوں، ہوا آپ پر ڈال رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا سنا، پنکھا مجھ کو جھل رہے ہیں، یہ ہوا مجھ پہ ڈال رہے ہیں، مگر تو میرے قریب بیٹھا ہوا ہے تو ہوا تجھ کو بھی لگ رہی ہے۔ غوث العالم کے دربار میں ان کی قبر کے اوپر دنوں رات اللہ کی رحمت برستی ہے، خواجہ کے آستانے پر دنوں رات رحمت برستی ہے، مخدوم کچھوچا کے مزار پر دنوں رات رحمت برستی ہے۔ ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ رحمت کا کچھ چھیٹا ہمیں بھی مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور جانشین مخدوم ثانی، حضور خطیب الاسلام، نعرہ رسالت۔ اب جتنی فرمائشیں کی گئی ہیں سب کا بیان کرنا تو مشکل ہے، آواز بیٹھی ہوئی ہے، مگر ایک بات جو عام طور سے چل رہی ہے، ہر بات میں عید میلاد النبی میں یہ چراغاں، یہ بجلیاں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا عجیب و غریب ایک واقعہ ہے کہ آپ عید میلاد النبی کا جلسہ بڑے شان سے کرتے تھے، اور بانس کے پھٹے چرواتے تھے، ایسے لگا دیتے تھے، اور سب پہ چراغ، یہاں سے وہاں تک چراغاں کرتے تھے۔ تو چراغ یہاں سے وہاں تک سینکڑوں ہزاروں جل رہے تھے بانس کے پھٹے کے اوپر۔ ایک پہنچ گئے، یہ تو اسراف بھیجا، یہ آپ 2-4 چراغ سے کام چل جاتا، اتنا چراغ کاہے کو آپ نے جلایا؟ تو آپ نے فرمایا جب تو نہیں دیکھ پاتا تو بجھا دے۔ اس نے فوراً پھونکا ایک چراغ، اور چراغ بجھ گیا۔ پھر دوسرے چراغ کو پھونکا تو وہ تو بجھ گیا مگر پہلے والا جل گیا۔ تیسرے کو پھونکا، تیسرا بجھ گیا تو دوسرا والا جل گیا۔ وہ حیرت میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، پھونکتا۔ اس کے بعد آپ نے عالم جلال میں فرمایا ہے کہ جانتا نہیں فضل الرحمان نے اپنے دل کے چراغ سے اسے روشن کیا ہے، یہ بجھنے والا چراغ نے کیا ہے۔ متمم نون نے خود شمع کی حفاظت کی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے، بجھا نہ سکے۔ ایک بات چلتے چلتے ایک بات اور سمجھ لو، ایک ہے کسی چیز کا تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ آپ لوگوں کے انتہائی
اسرار اور اس چمک و دمک کو دیکھ کر چند باتیں اور کہہ دوں. دیکھو یاد رکھو، ایک ہے کسی چیز کا حرام ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا شرک ہونا. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرق سمجھو. حرام شے کبھی جائز رہی ہو اور بعد میں حرام ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. علماء بھی بیٹھے ہوئے. حرام شے کبھی جائز رہی ہو اور بعد میں حرام ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک کو کبھی جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی. جو روز اول شرک، روز آخر شرک. شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفات خاص میں کسی بندے کو شریک کر دینا، یہ شرک. کسی کو رب العالمین مان لینا، شرک. کسی کو خالق کائنات مان لینا، شرک. شرک ایسا گناہ ہے کہ مشرک کو جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی. جو روز اول شرک، وہ روز آخر شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا. لیکن حرام شے کبھی جائز رہی ہو بعد میں حرام ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. جیسے حقیقی بھائی بہنوں کا عقد پہلے جائز تھا اور بعد میں حرام ہو گیا. شراب پہلے جائز تھی اور بعد میں حرام ہو گئی. تو حرام شے کبھی جائز رہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن شرک کبھی بھی کسی وقت بھی، جو جناب آدم کے دور میں شرک، وہ جناب مصطفیٰ کے زمانے میں شرک کہیں بھی کسی مقام پر جائز نہیں رہا. اب جو یہ سجدہ تعظیمی کو شرک کہتے ہیں، تو اب دیکھو سن چکے ہو، بس اسی کی روشنی میں